كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں اور آج ہمارے سامنے 3 آیات مبارکہ ہیں 240 241 اور 242 240 241 and 242 تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ابتدا ہے واو سے ہو رہی ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، تو واو استئناف کی ہے. الذین یہ اسم موصول ہے اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ مبنی ہے اور یہ یہاں پہ واقع کیا ہو رہا ہے؟ مبتدا. اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مبنی تو ہے لیکن محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے. یتوفون اس کا جو ثلاثی مجرد ہے اس میں تو 3 حرف ہیں، واو فا اور یا، لیکن جب یہ باب تفاعل میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے توفا یا توفا. اور یہاں پہ یہ جو یتوفون ہے یہ پیسو وائس ہے. ہم اس کو کہتے ہیں فعل مضارع مبنی للمجہول، یعنی یہ پیسو وائس کی ترکیب ہے کیونکہ یا دیکھیں شروع میں اس کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے. تو پیسو میں جو مضارع کی نشانی ہوتی ہے وہ مضموم ہو جاتی ہے. تو یہ فعل مضارع مبنی للمجہول ہے اور مرفوع بثبوت النون ہے. اس میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع، چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے. اور منکم، من حرف جر ہے اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جاتے ہیں منکم تم میں سے. اب یتوفون اس کو یہ ایک پورا جملہ ہے کیونکہ فعل بھی ہے فاعل بھی ہے تو یہ صلۃ الموصول ہے، اور جو صلۃ الموصول ہوتا ہے لا محل لہا من الاعراب، اعراب میں اس کا کوئی محل نہیں ہے، کوئی پوزیشن اس کی نہیں بنتی. پھر واو آگے دیکھیں وا، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ عطف کی ہے. یذرون اس کا جو مضارع ہے وذرا، وذرا یذرو، اور وذرا جب فعل مضارع میں جاتا ہے تو اس کی جو اپنی اصلی واو ہے وہ حذف ہو جاتی، ٹھیک ہے، اور بنتا ہے یذرو. یذرون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل مضارع اور مرفوع ہے بثبوت النون. یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ نون اعرابی ہے، تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ اس کے مرفوع ہونے کی. اور اس میں جو واو نظر آ رہا ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ فاعل کو. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، ازواجن تنوین ہے لیکن تنوین کون سی ہے؟ فتح کی ہے.
تو یہ ایسا کیوں ہے؟ چونکہ مفعول بہ ہے، یہ آبجیکٹ ہے نا، اور جو آبجیکٹ ہے یا مفعول بہ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے دو زبریں آپ کو نظر آ رہی۔ وہ لوگ تم میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، یہاں پہ ازواج کا مطلب اپنی بیویاں، زوج کی جمع ازواج، یعنی اپنے جوڑے، مطلب یہ ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ وذر یذر کا مطلب چھوڑ جانا۔ تو اب یہ جو جملہ ہے یہ معطوف ہے یتوفون پہ، وصیتاً، ان کو ایک وصیت کرنی ہے۔ اب وصیتاً یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ اس لیے منصوب ہے کہ یہاں پہ ازواجن اور وصیتاً کے بیچ میں ایک فعل محذوف ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ ہو سکتا ہے یوصون یا یترکون، یہ دونوں ہو سکتے ہیں نا۔ یوصون اگر میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ وصیت کریں گے، یوصون وصا یوصی، اس کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا، یوصون وصیتاً، تو وہ ایک وصیت کریں گے، یا میں یہ کہوں گا یترکون وصیتاً، وہ ایک وصیت چھوڑ کے جائیں گے۔ تو اس صورت میں یہ وصیتاً یہ مفعول بھی منصوب ہوگا لفعل محذوف تقدیرہ یترکون، اور وہ جو فعل محذوف ہے وہ ایک پورا جملہ بن رہا ہے فعل اور فاعل کے ساتھ، وہ دراصل خبر ہے الذین کی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ الذین کو اگر ہم مبتدا مانتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی خبر محذوف ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لِأَزْوَاجِهِمْ، لام حرف جر ہے، ازواج اس میں مجرور ہے، جن کے نیچے زیر ہے، زوج کی جمع ہے، مضاف ہے، اور ہم اصل میں ہم تھا تو وہ تخفیف کے لیے اس کو ہم لگا پڑا گیا، تو وہ محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، تو وہ اپنے بیویوں کے لیے ایک نصیحت چھوڑیں گے۔ متاعن، ابھی یہاں پہ متاعن جو ہے یہ بھی آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، یہ منصوب کیوں ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے پیچھے بھی ایک فعل محذوف ہے، اور یہ اس کا مفعول مطلق ہے، نائب عن المصدر ہے۔ وہ کیسے؟ اصل میں یہاں پہ ہے یمتعونہم، متع یمتع تمتیع اس کا مصدر ہے، چونکہ باب تفعیل میں سے ہے، تو یہاں پہ یمتعوہن چونکہ وہ بیویوں کی طرف اشارہ ہے، تو یہاں پہ آئے گا یمتعوہن متاعن، تو اس صورت میں متاعن کیا بنے گا؟ مفعول مطلق۔ ویسے تو تمتیعن ہونا چاہیے، لیکن متاعن اس کو ہم کہیں گے کہ نائب ہے مصدر کا۔ الا حرف جر ہے، الحول اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، تو وہ ایک وصیت چھوڑیں گے اپنی بیویوں کے لیے، اور وہ وصیت کیا ہوگی؟ 1 سال تک کا سامان، 1 سال تک کا سامان ان کے لیے وہ چھوڑ کے جائیں گے۔ غیرہ اخراجن، اب اس میں غیرہ کے اوپر بھی آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، تو یہ حال ہو سکتا ہے ازواج کا، اور یہ متاعن کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا بدل بھی کہہ سکتے ہیں۔
یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. تو غیرہ یہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ازواج کا حال ہے، اس لیے منصوب ہے. غیرہ را کے اوپر زبر ہے اور مضاف بھی ہے. اخراجن مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، بغیر گھر سے نکلے، یعنی ان کے پاس اتنا سامان ہوگا کہ وہ 1 سال تک کے لیے ان کو کافی ہوگا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. یہ اس کا معنی ہے. فَإِن، اس پہ غور کیجئے. ابھی یہاں پہ فا جو ہے یہ استئناف کا ہے کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کو کہیں گے فا استئنافی ہے. ان کیا ہے؟ یہ بہت دفعہ آپ نے پڑھا، حرف شرط ہے اور جزم بھی ہے، یعنی فی المضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے. خرجنا یہ کیا ہے؟ یہ فی الماضی ہے نا، جمع مؤنث غائب. خرجنا اگر آپ گردان کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ مبنی ہے سکون پہ، اور یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا، اس میں یہ جو نون ہے یہ نون نسوہ ہے، یہ نون اناث بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی فاعل کو ریپریزنٹ کرتا ہے. اور اس کو ہم کہیں گے فعل الشرط. اور یہ جو فعل الشرط ہے یہ محلاً مجزوم ہے چونکہ جگہ جزم کی. بس اگر وہ نکلیں، یعنی کہاں سے نکلیں؟ اپنے گھر سے ان کو نکلنا پڑے. ابھی دیکھیں فا لا، فلا جناح علیکم، تو اس میں فا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فا الواقعہ فی جواب الشرط. یہ تو آپ کو پتا ہے نا، یہ وہ فا ہے جو فعل الشرط اور جواب الشرط کو آپس میں لنک کرتا ہے. لا جناح، لا کون سا ہے؟ یہ لا نافیہ للجنس، جنس کی نفی کرتا ہے. اور یہ جو جناح ہے یہ نصب ہے اس کے اوپر، لیکن مبنی علی النصب ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ لا کا اسم ہے، لا کا اسم چونکہ منصوب ہوتا ہے تو اس کی جگہ کون سی ہے؟ نصب کی. یعنی کسی طرح کا بھی کوئی گناہ نہیں، یہ معنی ہے اس کی. علیکم، علی حرف جر ہے اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے. تو یہ شبہ جملہ بنا. تو یہ شبہ جملہ یہ محلاً کیا ہوگا؟ مرفوع، چونکہ یہ لا کی خبر بن رہا ہے. یا آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ لا کی خبر محذوف ہے اور اس سے یہ متعلق ہے. تو تم پر کوئی کسی طرح کا گناہ نہیں. فی حرف جر ہے، ما کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. فعلنا یہ فعل ماضی ہے، مبنی سکون پہ ہے اور اس میں نون نسوہ ہے، یعنی فاعل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. فی پھر حرف جر ہے. انفسہن، انفس نفس کی جمع ہے اور یہاں پہ یہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے. ہنہ، یہ ہنہ اصل میں ہنہ تھا، تو ہنہ ایک ضمیر ہے، یہاں پہ متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. تم پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے اپنے بارے میں کیا، یعنی جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گی، جو کچھ وہ کریں گی، گھر سے باہر نکلیں گی تو اس کا گناہ
تم پر نہیں ہے. من حرف جر ہے، معروف اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے. کیا مطلب ہے من معروف؟ یعنی دستور کے مطابق، بھلائی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے اپنے بارے میں کیا اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ، اب یہ جو واو ہے یہ استئناف کی ایک نیا جملہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور اللہ، یہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے. عزیز اس کی خبر اول ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور حکیم اس کی خبر ثانی ہے، دوسری خبر ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ. اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اس کا مفہوم انشاءاللہ ہم آگے بیان کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اگلی آیت کی بھی ترکیب کر لیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، واو استئناف کی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. للمطلقات مطلقۃ، آپ کو پتا نا طلق یہ باب تفعیل ہے، یطلق یہ مضارع ہے، مطلق یہ اسم فاعل ہے، مطلق یہ اسم مفعول ہے. تو چونکہ یہاں پہ زوجہ کی طرف اشارہ ہے، جو عورت کی طرف جس کو طلاق دی جاتی ہے، تو وہ مطلقۃ ہوگی، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مطلقات، مطلقات. جمع مؤنث سالم، تو اس میں رفع کی نشانی ضمہ ہوتی ہے، نصب اور جر کی نشانی زیر ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ کو زیر نظر آ رہی چونکہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. تو یہ دراصل خبر مقدم ہے، یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہے. متاع یہ مبتدا مؤخر مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے. بالمعروفی با حرف جر ہے، اور معروف اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. تو جو متعلقہ عورتیں ہیں ان کے لیے دستور کے مطابق سامان ہے. حقا، یہ یہاں پہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کے لیے تو فعل ہونا ضروری ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا فعل معذوف ہے، اور وہ کیا ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ حق ذالک حقا. تو یہ حق ہے اعلی، اس کا مطلب پر، المتقین متقی لوگوں پر یہ ایک حق بنتا ہے، اس متعلقہ عورت کے لیے جو متقی ہیں. تو متقون متقین یہ جمع مذکر سالم ہے. تو یہاں پہ متقین کیوں ہے؟ چونکہ یہاں پہ مجرور ہے بل یا کے ساتھ مجرور ہوگا نا. مذکر جمع مذکر سالم یا کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، اور منصوب بھی یا کے ساتھ ہوتا ہے. تو متقی لوگوں پر یہ فرض ہے، یعنی یہ ان کا حق ہے، ان پر حق ہے. کذالک، تو کذالک میں یہ بہت دفعہ اس کا ترکیب ہم نے کی ہے کہ کا جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، حرف جر و تشبیہ یہ کہتے ہیں نا. اور ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ مبنی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ محلن مجرور ہے. مجرور کس لیے کہ اس کے پیچھے حرف جر اور حرف تشبیہ ہے. اور یبین یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، نون کے اوپر دیکھیں پیش بینا یبین تبیین، یہ باب تفعیل ہے. اللہ یہ اس کا فاعل ہے، فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ. لکم یہ شبہ جملہ ہے، لام جر کا ہے اور کم ضمیر متصل ہے محلن مجرور ہے. آیات ہی، آیتن کی جمع کیا ہوگی؟ چونکہ یہ مؤنث ہے، آیاتن آیاتن جمع مؤنث سالم ہوگی. تو جب یہ مجرور یا منصوب ہوگی تو زیر کے ساتھ ہوگی. تو آپ دیکھیں آیاتی ہی، تاکہ نیچے زیر ہے. زیر کیوں ہے؟ چونکہ یہ آیات یہاں پہ مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے منصوب ہے.
لیکن منصوب زبر کے ساتھ نہیں ہے، فتح کے ساتھ نہیں ہے، اس کو کہیں گے منصوب بالکسرہ الظاہرہ بدلا من الفتحہ لأنہ جمع مؤنث سالم۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ اور اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہیں اپنی آیات۔ لعلکم، یہ جو لعلہ ہے یہ بھی کسی سیشن میں اس کی ہم نے ترکیب کی تھی کہ یہ جو انا و خواتها ہے اس میں سے یعنی حرف مشبہ بالفعل ہے لیکن حرف ترجی بھی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ اب یہاں پہ کم اس کا اسم بن رہا ہے نا، لیکن کم تو مبنی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ محلن منصوب ہے۔ اور تعقلون، تعقلون یہ فعل مضارع ہے، اس کے افعال خمسہ میں سے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اور واو ریپریزنٹ کرتا ہے فاعل کو، ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے فاعل، تو فعل اور فاعل سے پورا ایک جملہ بنا ہے، تو یہ پورے کا پورا جملہ محلن کیا ہوگا؟ محلن مرفوع ہوگا نا، چونکہ یہ لعلہ کی خبر ہے، اللہ کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اور ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم عقل کرو۔ تو ویسے تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے شاید، لیکن قرآن مجید میں اس کو شاید نہیں کہتے کیونکہ اللہ کے علم میں جو ہے وہ بات احتمال والی نہیں ہوتی، وہ پختہ ہوتی، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ تم عقل کرو۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تینوں آیات کا۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کے لیے گزارے کے واسطے وصیت کرنی چاہیے، گھر سے باہر گئے بغیر، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ عورتیں اپنے حق میں دستور کے موافق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے دستور کے موافق خرچ کر دینا پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے، اسی طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا۔ ان آیات مبارکہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید جب خاندانی مسائل کے اوپر گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے رشتے کے متعلق ہوں یا اور جو دوسرے رشتے ہیں ان کے متعلق ہوں، وہ صرف حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ دلوں کو ملاتا ہے، ان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ یہ جو باہم نفرت ہوتی ہے اس کو وہ ختم کرتا ہے، بلکہ اچھا مسلمان وہ ہے جو رشتے ٹوٹنے کے بعد بھی انصاف اور رحم کا دامن نہ چھوڑے۔ اسلام عورت کو یہ نہیں کہتا صبر کرو اور خاموش رہو، اسلام مرد کو کہتا ہے ذمہ دار بنو، یہاں تک کہ جدا ہونے کے بعد بھی۔ یہی قرآن کی عظمت ہے اور یہی دین کی انسان دوستی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے اس رشتے کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔